السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں راجہ شجاعت اور آپ دیکھ رہے ہیں راجہ شجاعت یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے پاکستان کی ڈیولپنگ پولیٹیکل سچویشن کے حوالے سے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارا ملک جو ہے وہ تقسیم ہو رہا ہے، اور تقسیم پراپر ایک سازش کے تحت تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ تقسیم کو دیکھیں تو پولرائزڈ پولیٹیکل پارٹیز ہو چکی ہیں، نظریات کے طور پہ تقسیم ہو چکے ہیں، ایتھنکلی تقسیم ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ فورسز میں آپ دیکھیں تو وہاں پہ بھی تقسیم نظر آ رہی ہے۔ اب اس تقسیم کو پتہ نہیں یہ تقسیم ہے یا نہیں، لیکن اس کو ڈرامیٹائز کیا جا رہا ہے، اور وہ تقسیم اب آپ کو جوڈیشری میں بھی نظر آ رہی ہے، اور جوڈیشری میں تقسیم کریٹ کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ ساری اگر ہم پورے پروسیس کو اسٹڈی کریں تو یہ سمجھ آتا ہے کہ شاید یہ جو پالیٹکس ہے وہ ملک سے اوپر ہو چکی ہے، پاکستان جو ہے وہ پیچھے رہ گیا ہے، اور ذاتی مفاد جو ہے وہ آگے بڑھ چکے ہیں۔ اسی لیے اگر آپ دیکھیں نا کہ جو کمنٹس آ رہے ہیں، جس طریقے سے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ ہماری ایگزسٹنس کو خطرہ ہے، تو ہم یہ کسی صورت میں نہیں ہونے دیں گے۔ یہی بات پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہی، یہی بات سعد رفیق صاحب نے کہی کہ بھائی اگر ایک دوسری سوچ کی حامی قوت اگر اوپر آ جاتی ہے تو ہماری ایگزسٹنس کو چیلنج ہو جاتا ہے۔ ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ پالیٹکس جو ہے پاکستان کے اندر ڈیموکریٹک سسٹم چل رہا ہے۔ ڈیموکریسی میں ہمیشہ ایک جماعت کو شکست ہوتی ہے اور ایک جماعت فتح حاصل کرتی ہے۔ جو بھی ڈیموکریٹک نارمز ہیں پوری دنیا کے اندر آپ نے دیکھیں، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دوسری جماعت اگر کسی جگہ پہ فتح حاصل کر لے تو آپ کی ایگزسٹنس کو خطرہ ہو جاتا ہے۔ دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہوتا۔ کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ الیکشن ہارنے کی وجہ سے ایگزسٹنس کو خطرہ نہیں ہوتا۔ آپ اپنی مثال ہی لے لیجئے کہ 3-4 سال پہلے جب نواز شریف صاحب یہاں سے ہٹائے گئے اور انہوں نے کتنا ایک جسے کہتے ہیں ایک کیمپین شروع کی، اور یہ لگ رہا تھا کہ اب نواز شریف صاحب دوبارہ واپس نہیں آ سکتے، تو آپ کے سامنے آج آپ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ ایگزسٹنس کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ لیکن پالیٹکس سے جب آپ پاکستان جیسے ملک میں کر رہے ہوں، اور جہاں پہ نہ روزگار ہے، نہ یہاں پہ اب مہنگائی کی صورتحال آپ کے سامنے آئے کہ لوگوں کو 2 وقت کا کھانا جو ہے وہ بڑی مشکل سے لوگ جو ہے وہ اس کو پورا کر رہے ہیں، اور انفلیشن ہائی سطح پہ ہے، ڈالر آپ کا گر چکا ہے، پیٹرول آپ کا دنیا میں سب سے مہنگا بک رہا ہے، اور بزنس آپ کے ہو نہیں رہے، اور اس وقت ہم ملک کے اندر اس طرح کی تقسیم اور اس طرح کی نفرت ہمیں سیاست اگر چلانا چاہ رہے ہیں تو اس کا بڑا نقصان ہوگا۔ اس کا نقصان آپ کو ہر سطح پہ ہوگا۔ میں بار بار اپنی ویڈیوز میں یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان کو ایک گرینڈ الائنس کی ضرورت ہے، اور گرینڈ جرگی کی ضرورت ہے، جس میں تمام سٹیک ہولڈر بیٹھیں، اور یہ گرینڈ جرگہ جو ہے وہ سیاسی بنیادوں پہ ہونا چاہیے۔ مجرمانہ اور جو اس کے علاوہ یہ جو آپ کے کیسز ہیں، ان کے اوپر ایک دوسرے کو فیور دینے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ ایک اگر چھوٹا سا کرائم کمنٹ پاکستان کا عام آدمی عام شہری کرتا ہے تو اس کی جو حالت ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے لیے پاکستان کا قانون بڑا سخت ہے، لیکن اگر اوپر یہ جو ہماری ایلیٹ اور رولنگ ایلیٹ ہے، یہ جب کوئی کسی قسم کا کرائم کمٹ کریں تو یہ آپس میں جرگے کر کے تو یہ کرائم یہ اپنی جو انہوں نے جسے کہتے ہیں کوئی ان کے اوپر اگر کوئی جرم سرزد ہوا ہے تو وہ سزائیں معاف نہیں ہونی چاہیے، بلکہ گرینڈ جو الائنس ہے یا گرینڈ جرگہ وہ اس بنیاد پہ ہونا چاہیے کہ ہمیں رول آف بزنس طے کرنے چاہیے، کہ ہمیں اگر اس ملک میں ڈیموکریسی چاہیے تو وہ کس طرح کی چاہیے، ہمیں عدالتوں میں انصاف چاہیے تو عدالتیں کس طرح کی چاہیے، انصاف کس طرح کا ہونا چاہیے، ہمیں پاکستان کے اندر میڈیا چاہیے تو وہ کس طرح کا چاہیے، ہمیں آرمی اور پاکستان کی جو گورنمنٹ کے درمیان تعلقات ہیں وہ کس طرح کی چاہیے، سیاسی جماعتوں کے درمیان آپس میں روابط کس طرح ہونے چاہیے، آئین اور قانون سازی کو کس طرح کیا جائے، اس بنیاد کو طے کرنے کے لیے ایک گرینڈ الائنس ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جناب آپ ہمیں بیٹھیں اور آپ ہمیں معاف کر دیں، ہم آپ کو معاف کر دیں، نہیں، جس نے جو کرائم کمٹ کیا ہے اس کو اس کی سزا ہونی چاہیے۔ اب جو دوسری بات جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اس طرح کا جو تقسیم ہے، اس تقسیم کی وجہ سے پاکستان کے اندر جسے کہتے ہیں نا ڈس اپوائنٹمنٹ پھیل رہی ہے، لوگوں کے درمیان یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کو اپنے مستقبل سے کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ تو یہ پاکستان کی لیڈرشپ کو سمجھنا چاہیے، پاکستان کی لیڈرشپ کو ہارمنی کا، ڈریم کا، پاکستان نئی نسل کو امید کی جو ہے وہ پالیٹکس کرنی چاہیے، اور اس میں ایک کردار تمام سیاسی جماعتوں کا بھی ہے، اور جوڈیشری کا بھی ہے، آپ کے بزنس مین کا بھی ہے،
آپ کے یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے جس کو ہم پاک آرمی کہتے ہیں ان کا بھی ہے، یعنی سب مل کے پاکستان کے حوالے سے کوئی ایک ایسے رول آف بزنس طے کریں جس سے یہ ملک آگے بڑھ سکے، نفرت سے نہیں آگے بڑھے گا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ سب سے طاقتور پاکستان کی عوام ہے، اس کو ہمیں آزاد چھوڑنا چاہیے، اس کے رائے کی احترام کرنا چاہیے، وہ جو فیصلہ کرے۔ آپ دیکھیے گا کہ آپ کا ملک اگر 25 ایک سال آزادانہ طور پہ، شفاف طور پہ الیکشن کے اوپر اگر ہم اس پروسیس کو چھوڑ دیں تو آپ کے ملک کے سارے مسئلے آہستہ آہستہ سالو ہوتے چلے جائیں گے۔ اور اس میں اگلی جو بات آپ سے کرنا میں چاہ رہا تھا وہ یہی ہے کہ پاکستان کی جو ایک بات جو خان صاحب نے کہی کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی جو ہے اس کا جو سوشل میڈیا ہے وہ کیمپین کر رہا ہے۔ اچھا، یہ بات سمجھنا بڑی ضروری ہے کہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا ورک کیسے کرتا ہے۔ یہ کوئی پیڈ لوگ نہیں بیٹھے ہوئے کہ جن کو آپ ایک ڈائریکشن دیتے ہیں اس حساب سے، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی مڈل کلاس ہے، جو پاکستان کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو پاکستان کی نوجوان ہیں جن کے پاس موبائل ہے، اور وہ جو آرگومنٹ رکھتے ہیں اپنے دماغ میں سوچتے ہیں اس کو وہ ٹائپ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ۔ اب سنکرنائزیشن اس طرح ہوتی ہے کہ کیونکہ پاکستان کے اندر اس وقت ساری ایک واسٹ میجارٹی جو ہے وہ عمران خان کو فالو کرتی ہے، تو عمران خان کے اپوننٹس یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی پراپر پلان جسے کہتے ہیں وہ کوئی ہو رہا ہے، پراپوگنڈا ہو رہا ہے۔ ایسے کچھ نہیں ہوتا، لوگ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، عوام اپنی رائے کا اظہار کرتی ہے، کوئی پلاننگ ان کو نہیں ہوتی، کوئی ڈائریکشن ان کو نہیں ہوتی۔ اور مزے کی بات یہ بتاؤں کہ یہ آدھے سے زیادہ سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ پاکستان کی تحریک انصاف کے جو عہدیدار ہیں ان سے بھی ان کو اختلاف ہوتے ہیں، وہ ان کو نہیں مانتے، وہ عمران خان کو اور پاکستان کے ساتھ ان کی اپنی افیلیشن جو ہے وہ اس کو مانتے ہیں، اور اس بنیاد پہ وہ آگے بڑھتے ہیں، اور اس بنیاد پہ وہ ایک پوری اپنی ایک ٹرینڈ سیٹنگ کرتے ہیں اور ایک اپنا سوشل میڈیا پریزنس شو کرتے ہیں۔ اس میں آپ یہ کہیں کہ کوئی تحریک انصاف کچھ کرا رہی ہے یا تحریک انصاف کی حمایت میں ہو رہا ہے یا عمران خان کے کہنے سے کچھ ہو رہا ہے، نہیں، یہ عوام تقریباً 5-6 کروڑ سوشل میڈیا کے اوپر جو یوزر ہے وہ سارا کوئی کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ اپنی سوچ کے مطابق چلتے ہیں، اپنے حساب سے چلتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ اور کل جو عمران خان نے خطاب کیا اس خطاب میں بھی عمران خان نے یہی بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم جو ہے وہ کوئی پلاننگ سے یہ نہیں کرتے کہ جناب آپ کسی کے حوالے سے ڈیروگریٹری لینگویج استعمال کریں یا کسی کو آپ انڈرمائن کرنے کی کوشش کریں۔ لوگ اپنی رائے کا تو اظہار کریں گے نا، پر ڈیموکریسی، فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن، یہ ڈیموکریٹک سسٹم کا بیسک رائٹ ہے۔ اگر آپ امریکہ میں جائیں تو ان کے دو جو بیسک چیزیں ہیں جو ان کے نارمز ہیں وہ یہی ہیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف اسپیچ جو ہے وہ ہم اس کو انشور کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اگر ہم ملا کے دیکھیں تو پاکستان اس وقت جو جس صورتحال سے گزر رہا ہے اس میں صرف اور صرف سینیٹی کو پریویل کرنا چاہیے، اس میں سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم آخر اس ملک کو 70 سالوں میں کہاں پہ لے کے آئیں۔ پاکستان میں نا امیدی بڑھ رہی ہے، پاکستان کا نوجوان مایوس ہو رہا ہے، پاکستان سے جب یہ مایوسی بڑھتی چلی جائے گی تو یہ بڑی مشکل ہو جائے گا۔ اور اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ ملک کے اندر یہ جو ہے نا ہٹ درمی، اناد، ذاتیات اور یہ جو پریشر اور طاقت کا استعمال عوام پہ کر کے رائے کو دبانے کی بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ایک ہارمونی کریٹ کر کے بیسک رول میسر اپنا ان کو طے کرنا چاہیے۔ جس جماعت کو، جس سیاسی لیڈر کو، پاکستان کے سارے سیاسی لیڈر اپنی کوشش کریں جس کو عوام بہتر سمجھتی ہے وہ رائٹ ہے، اس کو گمراہ نہیں کرے، اور اگر وہ پرفارم نہیں کرے گا تو عوام کو رائٹ دینا چاہیے کہ وہ اس کو نکال بار کریں۔ تو یہ تھی آج کی چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو آپ سبسکرائب کر لیں۔ بہت شکریہ۔